کچھ بھی میرے پاس مال و دولت ہے وہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے. میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے, میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے, میں نے اپنے طاقت کی وجہ سے کمایا ہے. میں جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے اور ہمیں اتنا مال ملا ہے. جیسے کہ آج کل کے انسان, آج کل کے لوگ جو ہے چند پیسے پہ, چند چیزوں پر جو ہے, تو چند پیسے کی وجہ سے, چند چیزوں کی وجہ سے کچھ زیادہ مال آ گیا, کچھ جو ہے زیادہ پیسے آ گیا, وجہ سے انسان کیا کرتا ہے, گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا ہے دیا نہیں ہے, بلکہ ہم نے خود اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی وجہ سے جو ہم نے اس کو کمایا ہے اور حاصل کیا ہے. تو اسی لیے پتا چلا کہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز دے, کسی بھی چیز سے ہمیں نوازے, کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں اگر آ جائے تو ہم فوراً سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور اس مال کے ذریعے سے, اس پیسے کے ذریعے سے, اس عہدہ کے ذریعے سے, اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ کو خوش کریں. تو سمجھ رہے ہیں, اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی, تو یہ نہ کہیں کہ ارے ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے, اتنا جو ہم ایک سال سے جو کمائے ہیں, دن رات ایک کر کے کمائے ہیں, اس پیسے کا ہم نے کیا کیا مواد خریدا ہے. تکبر میں, گھمنڈ میں آ کے کہہ رہا ہے, یہ آپ کا یہ اترانا, یہ گھمنڈ, یہ تکبر, یہ آپ کا غلط ہے. بلکہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اسی پیسے سے ہم نے جو ہے, ہماری خواہش تھی ایک اچھا سا موبائل خریدنا, ہم نے جو ہے خرید لیا آئی فون. لیکن گھمنڈ میں آ کے یہ چیز کہنا کہ ہم نے اپنے علم کی وجہ سے, ہم نے اپنے ہنر کی وجہ سے, ہم نے اپنے ٹیلنٹڈ کی وجہ سے ہم اس پیسے کو کمایا ہے, اور کمانے کے بعد ہم نے اس پیسے سے اپنا موبائل خریدا ہے, یہ دیکھو ہمارے پاس موبائل. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد وہ موبائل بھی نہ رہے. کیا ہے, وہ موبائل بھی نہ رہے. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں جو ہے 3 طرح کے لوگ ملے تھے. حدیث بہت پرانی ہے, یعنی کہ بہت دنوں سے مطالعہ نہیں ہوا, لیکن اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک انسان تھا, بہت مالدار تھا, پیسے اس کے پاس بہت تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ذرا اللہ سے پوچھیے کہ ہمارا مال کیسے کم ہو. پیسے بہت ہیں ہمارے پاس, مال و دولت بہت ہے, خوب خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے. دوسرا ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا, اس کے پاس کھانے پینے کے جو ہے پیسے بھی نہیں تھا, گھر کے اندر جو چیزیں بھی نہیں تھیں, بدن کے اوپر جو ہے لنگی, نیچے جو ہے لنگی, اوپر ایک کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہے جو بہت مالدار ہے, اس کے پاس بہت دولت ہے, اس نے ہم سے سوال کہا, آپ سے پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنے دولت کو کیسے کم کرے, اس کا دولت کیسے کم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ ناشکری کرے. کیا کرے؟ ناشکری کرے, گھمنڈ کرے, اترائے. تو ہو سکتا ہے کہ کنفرم ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے جو غریب ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کہا کہ دوسرا ایک شخص ہے, بہت غریب ہے, اس کی خواہش ہے, اس نے یہ کہا ہے ہم سے کہ آپ اللہ سے پوچھیے گا کہ ہم کیسے مالدار بن جائیں, ہمارے پاس کیسے جو پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے, ہم مالدار بن جائیں, خوب پیسے والے بن جائیں. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ شکریہ ادا کرے. کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے. اب جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے واپس آئے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ وہ غریب آدمی سے ملاقات ہو گئی. ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اس نے کہا کہ یار کیسا شکر ادا کریں, ایک لنگی ہے, کرتا ہے, وہ بھی صحیح سے نہیں ہے, گھر میں کھانے پینے کو چیزیں نہیں, کائے کا شکریہ ادا کریں. اس نے کیا کیا؟ ناشکری کیا. ایک ہوا آئی, جو بھی لنگی پہنے ہوا تھا کرتا وہ بھی لے کے اڑ گیا. کیا ہوا؟
جو بھی لنگی تھی پہنے ہوا تو وہ بھی کیا ہوا؟ حوالے کے چل گیا۔ دوسرا جو مالدار تھا اس کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو مال دیا ہے تم اس میں جو ہے ناشکری کرنے لگو۔ کیا کرنے لگو؟ ناشکری کرنے لگو تو تمہارا مال جو خود بخود کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جس اللہ نے اتنی ساری دولت سے نوازا ہو، ہمیں بہت کچھ دیا ہو، اتنا مال دیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا ناشکری ادا کریں؟ بالکل نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اور خوب مال دے دیا۔ جی تو سمجھ رہے ہیں، اس واقعہ سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس پہ ہم کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ دوسرے کے مالوں پر، دوسرے کی چیزوں پر، دوسرے کی جیب پر جو ہے نظر مت رکھیں۔ دوسرا کتنا کما رہا ہے، دوسرا جو ہے کیا کھا رہا ہے، دوسرا جو ہے کیا پہن رہا ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں لگے؟ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ بھائی آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ بولتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ جائے جاننا کوئی کہیں بھی جائے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ نہیں تو پھر وہی ہوگا جو قارون کا حال ہوا ہے، جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس آیت میں، اس مختصر کی آیت میں یہ ہے، ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا جو ہے شکریہ ادا کریں۔ اگر دنیا کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ شکریہ ادا اس وقت آپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ جیسے کہ اگر کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا ہو، تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے یہ کام کر دیا۔ کسی نے اگر آپ کا جو ہے کچھ بچے نے جو آپ کا کوئی کام کر دیا، اس بچے کو شاباشی دیں، کہیں کہ بہت اچھا بیٹا، اللہ آپ کو جو خوش رکھے۔ جب تک آپ اپنے دنیا کے اندر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیجیے گا، لوگوں کا احسان اپنے اوپر نہیں مانیے گا، تو اللہ کا بھی شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ جی تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا۔ کوئی اگر ایک گلاس پانی پلا دے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ کوئی اگر آپ کو راستہ دکھلا دے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ مہاویر پور گیا ہے، تو ان سے آپ کہیں کہ تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں راستہ بتلا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی